بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کی بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ یعنی جمعرات کے روز یہودیوں کی 7ویں بیماری آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہودیوں کی 7ویں نمبر کی جو بیماری تھی وہ تھی بے حیائی، اور میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی تھی کہ کس طرح یہ قوم بے حیائی میں مبتلا ہوئی تو 6 لاکھ لوگوں میں سے 70,000 لوگ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور طاعون کی بیماری کی وجہ سے سب مر گئے۔ میں نے کہا تھا کہ جب بے حیائی کی بیماری عام ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس طرح کا آتا ہے، یہ بات اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب آج بیچ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی جو تفصیل اللہ نے بیان کی ہے اسی کے ضمن میں بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا۔ کس چیز کو لے کر جھگڑا ہوا؟ مفسرین کی ایک روایت یہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ شادی کے میٹر کو لے کر اختلاف ہوا کہ حابیل کا نکاح جس لڑکی سے ہو رہا تھا، قابیل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، جبکہ قابیل کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود قابیل بضد تھا، وہ مصر تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بیٹے تیرے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایک طریقہ یہ سمجھایا کہ ایک کام کرو، دونوں اللہ کے نام پر صدقہ دو۔ اس زمانے میں صدقے کی قبولیت اس طرح مانی جاتی تھی، اوپر سے آگ آتی، اس صدقے کو کھا جاتی تو سمجھ جاؤ کہ اس کا صدقہ مقبول ہے۔ اب دونوں نے صدقہ پیش کیا، پوائنٹ نوٹ کرنا، قابیل نے بھی صدقہ پیش کیا، حابیل نے بھی پیش کیا، لیکن قابیل نے گھٹیا، جو کوئی گھٹیا مال ہوگا وہ گھٹیا مال اس نے صدقے کے طور پر اس پتھر پر رکھ دیا، اور حابیل نے عمدہ دمبا وہ وہاں صدقے کے طور پر رکھا۔ اب اللہ کا کرنا کہ حابیل کا جو دمبا تھا اس کو آگ جلا کر اس نے لے لیا، ختم کر دیا، اس کا صدقہ قبول ہو گیا۔ اب قابیل پہلے سے تو وہ اکڑ میں تھا ہی کہ میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا، اب اس نے قابیل نے حابیل سے کہا میں تیرا مرڈر کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ اس طرح دونوں میں آپس میں باتیں ہوتا رہی۔ حابیل ابھی بھی کہہ رہا ہے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، قابیل نے اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد حیران پریشان بھائی کی لاش کا کیا کرے؟ آپ جانتے ہیں ایک کوا آیا، کوے نے زمین کو کھودا، بعض کہتے ہیں کہ دوسرے کوے کو دفن کیا، تو اس کو اب سمجھ میں آیا کہ میں بھی اپنے بھائی کو زمین میں دفن کروں۔ اس واقعے کو قرآن نے کیوں نقل کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ واقعہ تو سنا ہوگا،
کیوں نقل کیا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، وہ اگر سمجھیں گے تو قرآن کا پیغام سمجھیں گے۔ قرآن نے اس واقعے کو اس لیے نقل کیا ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم گناہ کے کام کو ایجاد کرو گے یا گناہ کے کام کا سبب بنو گے تو قیامت تک جتنے لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے اس کا عذاب آپ کو بھی ہوگا، اس کا وبال آپ کو بھی ہوگا۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، اس لیے چھٹے پارے کے اندر یہ آیت ملے گی، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس۔ قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کہ سب سے پہلا مرڈر قابیل نے کیا، اب قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے سب کا گناہ یہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب میں نوجوان بھائیوں سے جو کہنے جا رہا وہ سمجھیے، نوجوان بھائیوں، گناہ دو طرح کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے کہ ہم تنہائی میں کرتے ہیں، ہم اور اللہ اور کوئی نہیں، یہ گناہ ہے، لیکن یہ گناہ اتنا سنگین اس لیے نہیں ہے کہ کسی دن آپ نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، آپ کا نامہ اعمال کلیئر ہو جائے گا۔ ایک گناہ وہ ہے کہ آپ نے کیا اور دوسرے بھائی کو سکھایا، آپ نے مثال کے طور پر نشہ کرنا سیکھا اور دوسرے بھائی کو بھی نشہ کرنا سکھایا، غلط فلم دیکھی اور اس کو آگے سینڈ بھی کیا، تو یاد رکھنا آپ کسی دن توبہ کر کے نیک بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہ کرتا رہے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آپ نے تو توبہ کر لی ہے لیکن ابھی بھی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، بہت خطرناک جرم ہے۔ یہ اس وقت یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے کہ انسان خود گناہ کرتا، الگ بات تھی، یہ بھی غلط تھا، لیکن اس سے زیادہ غلط اور سنگین جرم یہ ہے کہ آج گناہ کو وائرل کیا جا رہا ہے، گناہ کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، ہمیشہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا کہ میں گنہگار ہوں لیکن کسی کو گناہ کرتا نہ میں سکھاؤ، اگر ہم نے سکھایا تو یہ انجام ہوگا۔ اس لیے ابن ماجہ میں جو مشہور حدیث ہے، من سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من وزره شیء، جس نے برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے نامہ اعمال میں اس کے غلط کام کرنے کا وبال بھی لکھا جائے گا اور جتنے اس پہ غلط کام کریں گے اس کا وبال بھی اس پر لکھا جائے گا۔ ایک بات ہم کو یہ سمجھ میں آئی اس واقعے سے، دوسری بات کیا سمجھ میں آئی وہ سمجھیے۔ آج کل ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ اندر کا ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کا ٹھیک ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کا جو لبرل طبقہ ہے وہ یہ آواز لگا رہا ہے، بھائی اندر کا ٹھیک ہو بہت ہو گیا، باہر ٹھیک ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل اصل ہے۔ آپ نے ابھی واقعے میں نے کہا پوائنٹ نوٹ کرنا کہ قابیل نے بھی صدقہ پیش کیا تھا لیکن گھٹیا مال پیش کیا تھا، یہ بتا رہا تھا، یہ ظاہر بتا رہا تھا کہ اس کا اندر کیسا ہے، یہ گھٹیا مال کا صدقہ بتا رہا تھا کہ اندر سے بھی اس کا دل گھٹیا تھا، جبھی تو گھٹیا مال کا صدقہ پیش کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کا اندر کیسا ہے باہر سے پتا چلے گا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ خالی اندر کا اچھا ہونا چاہیے باہر کا اچھا ہونا ضروری نہیں، یہ غلط ہے۔ باہر آپ کا جو ظاہر ہے اس سے اندر کا پتا چلے گا۔ اس لیے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بات اس واقعے سے جو ہم کو سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی، جو بہت پوائنٹ ہے آپ سمجھنا اس کو، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا قابیل کو کہ یہ گناہ ہے، تیرے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے اس سے، لیکن نہیں مانا تو آدم علیہ السلام کی فراست دیکھیے، آدم علیہ السلام نے قابیل کو اس کے ضمیر کے فیصلے پر چھوڑا کہ ابھی نہیں مان رہا ہے لیکن اس کا ضمیر خود فیصلہ کرے گا کہ میں غلط ہوں۔ کب فیصلہ کیا؟ جب آسمان سے آگ نہیں آئی تو اس کے ضمیر نے خود فیصلہ کیا کہ میں غلط ہوں، اس کو غلطی کا احساس ہوا۔ تو بعض مرتبہ بیٹا آپ بولتے ہیں بیٹے کو بیٹا یہ غلط ہے،
بیٹا یہ غلط ہے، بیٹا نہیں مانتا تو باپ بھی ضدی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ جب دونوں ضدی ہوتے تو آگ لگتی ہے، پھر بیٹا غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے باپ کو سمجھنا ہے، باپ کے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہے یہاں کہ باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر بیٹا ضد پر ہے تو باپ اس کو اس کے ضمیر کے فیصلے پر چھوڑ دے۔ ایک نہ ایک دن آپ کے بیٹے کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ وہ غلط تھا۔ باپ اگر ضدی ہو جائے گا تو پھر نقصان ہوگا۔ یہ 3 پوائنٹ اس واقعے سے سمجھ میں آئے، اس لیے میں نے درمیان میں اس کو چھیڑا۔ اب آگے آئیے، قرآن مجید کی جو آج میں نے آیت پڑھی، یہودیوں کی 8ویں بیماری کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے۔ کیا ہے 8ویں بیماری؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہودی خود غرض ہوتے تھے۔ خود غرضی یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ خود غرضی آپ سمجھتے ہیں؟ خود غرضی کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنا سوچنا، دوسروں کا نہ سوچنا۔ اس لیے یہودیوں کی سوچ کیا تھی؟ یہودی آج تک ایک ہی جملہ کہتے ہیں، جنت میں کون جائے گا؟ تو یہودی کہتے تھے ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ یہودیوں کی سوچ آج تک ہے۔ شاید نوجوان بھائیوں کو معلوم نہ ہو، یہودیوں کی سوچ یہ ہے کہ یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جس طرح جانور انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، اسی طرح یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ سب یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس لیے یہودیوں کی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ زہریلی دوا بناتے ہیں تو اس کا تجربہ پہلے انسان پر کرتے ہیں۔ یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہوتے ہیں ان کو کھلا کر دیکھتے ہیں کہ یہ مرتا ہے یا نہیں مرتا ہے، تو گویا زہریلی دواؤں کا تجربہ بھی وہ انسانوں پر کرتے ہیں۔ اتنی منحوس قوم ہے، اتنی بدترین قوم ہے، پھر بھی نوجوان انہی یہودیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر بھی انہی کے منصوبوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جن کی یہ سوچ ہو۔ اس لیے نان مسلم بھائیوں کو بتاؤ کہ ہم اسرائیل کو جو غلط کہتے ہیں وہ اس لیے غلط کہتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو، تم جانوروں سے بدتر ہو، تم ان کی سیوا کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ جب نان مسلم بھائیوں سے ہم یہودیوں کی یہ سوچ بیان کرتے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اسرائیل بیکار ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ مظلوم قوم ہے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، جب اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کو حق ہے اس طرح۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی منحوس قوم ہے کہ وہ کہہ رہے جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ آج مسلمان، اور ایک عجیب بات سناؤ، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنا ہے، یہ لوگ خود غرض ضرور تھے، لیکن میں نے کہا نا خود غرض کا مطلب اپنا سوچے۔ یہودی اپنی قوم کا ضرور سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتے۔ خود غرض بھی کیسے ہیں کہ قوم کا ضرور سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتے۔ مسلمان تو ان سے بھی بدتر ہو گیا، مسلمان تو صرف اپنا سوچتا ہے، اپنی قوم کا بھی نہیں سوچتا ہے۔ ارے ہے نا بھائی، صحیح کہا نا کہ یہودی تو اپنی قوم کا بھی سوچتے ہیں، اتنی حد تک وہ خود غرض ہے۔ ہم ان سے بھی گرے ہوئے ہیں کہ ہم تو صرف اپنا سوچتے ہیں، مسلمان کا اپنی قوم کا بھی نہیں سوچتے، تو ہم تو یہودیوں سے بھی زیادہ گر گئے۔ اور خود غرضی کہاں تک آ گئی میں آپ کو بتاؤ، آج ہماری عبادتوں میں بھی خود غرضی آ گئی۔ میرے پوائنٹ کو سمجھنا، کاش کہ اللہ ایسے سمجھنے والے لوگ پیدا کرے کہ ہماری باتیں بھی سمجھے۔ ہماری عبادتوں میں بھی خود غرضی آ گئی۔ اس کے لیے میں ایک شعر پڑھوں گا علامہ اقبال کا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے تھے لیکن کیسی بات کر گئے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں آج نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے جنت ملے گی، یا پھر نماز اس لیے پڑھ رہے گھر پہ حالات خراب ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، تو اقبال کہہ رہے ضرورت سجدہ کروا رہی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ گویا عبادت میں بھی خود غرضی ہے۔
آج سجدوں میں بھی خود غرضی ہے، سجدے بھی خود غرض ہو گئے ہیں، اس لیے سجدوں میں بھی اخلاص لانے کی ضرورت ہے۔ عبادت بھی ہوگی تو صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی، اس خود غرضی کی بیماری کو نکالنے کی۔ جس دن نوجوان اس پوائنٹ کو سمجھ لے گا نا، اس پوائنٹ کو، قسم خدائے پاک کی، پھر حالات کیا ہے اس کی زبان پر نہیں آئے گا کہ حالات کیا ہے۔ گھر پہ باپ بیمار ہو، مر گیا، کوئی کٹ گیا، کوئی شہید ہو گیا، اس کی زبان پر کبھی نہیں آئے گا کہ حالات ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ میری منزل ایک ہی، اللہ کی رضا ایک ہی منزل ہے، قدم قدم پہ تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ شاعر نے ایسے ہی تھوڑی کہا، قدم قدم پہ تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، تجھے جو پسند ہو اے میرے خدا مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ بس اللہ کو اس ادا کی تلاش ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی عبادت میں سے بھی خود غرضی کو نکالنے کی ضرورت ہے اور اخلاص کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بنو اسرائیل کی اب آئیے 9ویں بیماری، جو سب سے خطرناک بیماری تھی، اور وہ بیماری ہمارے اندر گھس آئی ہے، اسٹیٹس کا چکر۔ کون سا چکر بھائی؟ کیا مطلب؟ آپ نے واقعہ پڑھا، قارون نکلا سج دھج کر، نکلا اپنے قافلے کے ساتھ، مال و منال کے ساتھ، جلوس نکلا، تو کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ کر کہا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یار اس کے جیسی گاڑی میری ہو جاتی، یار اس کے جیسا بنگلہ میرا ہو جاتا۔ آج پوری قوم اسی اسٹیٹس کے چکر میں مبتلا ہے کہ قارون جیسوں کے مالوں کو دیکھ کر اور گاڑیوں کو دیکھ کر اسٹیٹس کے چکر میں لون کے پیچھے بھاگی، حرام کاروبار کیا، لون سے انہوں نے فیکٹریاں کھڑی کی، لون سے انہوں نے بنگلے کھڑے کیے، لون سے انہوں نے گاڑیاں خریدی، صرف اسٹیٹس کے چکر میں، صرف اسٹیٹس کے چکر میں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر اسٹیٹس کے چکر میں جاؤ گے، جن کی گاڑیوں کو دیکھ کر رائے ٹپکا رہے تھے اور تم نے حرام کے لقمے پیٹ میں ڈالے ہیں، ان کا انجام تو قرآن نے بیان کر دیا، ان کو تو زمینوں میں اللہ نے دھسا کر رکھ دیا۔ لیکن بعد میں جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یار ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، انہیں بھی پچھتانا پڑا۔ اس لیے اللہ نے جو دیا اس پر راضی رہو، جتنا دیا ہے اس پر راضی رہو، اسٹیٹس کے چکر میں مت جاؤ۔ آج ایک ایک نوجوان شادی ہوگی اسٹیٹس کے چکر میں، اس کی شادی ایسی ہوئی تو میں ایسی کروں گا، اس کی گاڑی ایسی تو میری گاڑی ایسی۔ جاؤ بھاڑ میں، سب کو پھینک دو، اپنے بل پر جیو، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہو، اس سے بڑا مالدار اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اسٹیٹس کا چکر ختم کرو۔ یہ بنو اسرائیل کی خطرناک بیماری تھی، ان کے علماء نے ان کو سمجھایا تھا کہ اس بیماری سے باہر آؤ ورنہ نقصان ہوگا۔ علماء نے سمجھایا، اللہ کا احسان ہے کہ علماء تھے سمجھانے والے تو قوم بچ گئی۔ اس لیے علماء کو سنبھال کر رکھو، اگر علماء نہیں رہیں گے تو کوئی اس طرح کی بیماریوں سے بچانے والا نہیں رہے گا۔ اب آئیے 10ویں نمبر، بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، میرا بھی گلا جو ہے، میں بھی بہت، ابھی امام صاحب بھی مجھ کو کہہ کر گئے بیچارے کہ بخار ہے، مجھے آپ دعا کرنا، اور ہمارے قاری صاحب بھی بیمار، میں بھی بیمار، اتنا بیمار تھا کہ شاید نہیں آنے والا تھا۔ لیکن یہ درس قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مجبور کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ناگا نہ ہونے دے، خالی نہ ہونے دے۔ اس کے لیے میں بھی دوڑ کر آ گیا، ورنہ میں تو بالکل گیا ہی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اللہ رمضان ہی میں اٹھا لے تو اچھا رہے گا، موت تو اچھی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ جو ہے زندگی عطا فرمائے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا 10ویں بیماری قرآن کریم نے، اب نوجوانوں خاص اچھی طرح سمجھنا، آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن 10ویں بیماری سنیے۔ بنو اسرائیل میں 10ویں نمبر کی جو بیماری تھی، نیک لوگوں پر الزام لگانا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نیک لوگوں پر۔ میں دلیل دیتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے بھائی؟ نبی تھے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہے۔ یہی یہودیوں نے، بنو اسرائیلیوں نے، انہوں نے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ سلیمان کی حکومت جادو کے بل پر چلتی ہے، سلیمان وقت کا نبی نہیں ہے۔
یہ الزام لگایا اس وقت کے یہودیوں نے، تو قرآن مجید کو کہنا پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے ظالم لوگ ہوں گے کہ وقت کے نبی پر الزام لگایا کہ سلیمان کی حکومت جادو کے بل پر چلتی ہے، سلیمان کی حکومت معجزے کے بل پر نہیں چلتی ہے، یعنی یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ جب ایسا الزام لگایا تو اللہ نے آسمان سے 2 فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، دونوں کا تذکرہ پہلے پارے میں ہے۔ پاؤ پارے کے بعد قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا، دو فرشتوں کا۔ ہاروت ماروت کو اللہ نے زمین پر اتارا، دونوں زمین پر آئے، زمین پر آنے کے بعد دونوں نے سکھایا، بتلایا کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے۔ جب دونوں کا فرق پبلک کے سامنے آیا تو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ ایک جماعت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہی تھی، یہ نسبت غلط تھی، یہ سراسر الزام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بری کر دیا۔ اب بیچ میں کچھ باتیں سمجھو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 فرشتے ہیں نا، کیوں اتارے گئے تھے، ایک من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی سنو تو حوالہ مانگو تاکہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے۔ من گھڑت واقعات بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ یہ انسان یہ زنا کرتا ہے، دیکھو ہم نے تو کہا تھا اس کو پیدا مت کرنا، تو اللہ نے کہا اچھا جاؤ دنیا میں پتہ چل جائے گا، تمہارا امتحان ہو جائے گا۔ اللہ نے دنیا میں 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک شہزادی ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، دونوں فریفتہ ہو گئے اور زنا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عراق کے اندر ایک جگہ ہے بابل، وہاں کنویں میں اونڈھا لٹکا دیا، اور اس عورت کو زہرہ ستارہ بنا کر اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ من گھڑت واقعہ ہے، فرشتوں کی طرف غلط نسبت ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کون بندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر اس طرح کا واقعہ کوئی بیان کر رہا ہے تو یہ موضوع اور برگھڑت ہے۔ فرشتوں کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ الزام لگایا جا رہا ہے سلیمان پر، تو سلیمان پر جو الزام ہے اس کو ختم کرو، جا کر پبلک کو بتاؤ۔ اب سنیے گا آگے کا۔ سلیمان اسٹارٹنگ ہو گئی نا، کیا اسٹارٹنگ ہو گئی؟ بولو نا بھائی، نیک لوگوں پر الزام لگانے کی ابتدا ہو گئی، نہیں روکا گیا، نہیں سنبھالا گیا۔ اب سننا جو قرآن نے کڑوی حقیقت بیان کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی اولاد آئی، سلیمان علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، 2 حصوں میں اسی وقت ٹکڑا ہو گیا، اور پھر اللہ نے دونوں کو آپس میں ایسا لڑوایا، ایسا لڑوایا، ایسا لڑوایا کہ جس کی وجہ سے بخت نصر ان پر مسلط ہوا، اور 1 لاکھ سے زائد یہودیوں کو غلام بنایا، اور نہ جانے کتنے لاکھ تعداد کو اس نے تہہ تیگ کر دیا، ان کے سر قلم کر دیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ پیغام دیا ہے، اور مسلمانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر نیک لوگوں پر لگائے گئے الزام پر ایکشن نہیں لیا گیا تو تباہی مقدر ہے، مقدر ہے، مقدر ہے۔ جس طرح یہودیوں کی تباہی قرآن نے 15ویں پارے کے پہلے پیش میں بیان کیے کہ بخت نصر جیسے ظالم بات سارے نسخے جلا دیے تورات کے، ایک بھی نسخہ نہیں رہا، صرف حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، انہوں نے حفظ کر لیا۔ وہ حقیقت کبھی سنا ہوگا، لیکن ابھی اس وقت اس کو سمجھیے، بریک لگائیے نیک لوگوں پر الزام اگر کوئی لگا رہا ہے، ورنہ قسم خدا ہے پاک کی، اللہ کی طرف سے جو تباہی آئی ہے بنو اسرائیل پر اور یہودیوں پر، اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ دن ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ اس لیے یہ کوئی جمعیت کی یا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر نوجوان کی ذمہ داری کہ ایسے لوگوں کے منہ کو بند کرے۔ اتنی ہمت نہیں ہے،
مجھے افسوس ہوتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ اپنی غیرت کو سنبھالیے۔ اگر ہمارے علاقے میں ایسا بندہ ہوتا اور میں اس علاقے کا ہوتا تو میں اس کی گردن اسی دن دبوچ لیتا۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک مسئلہ اور ایک مسئلہ جو ہے سجدے تلاوت کے متعلق سمجھا دو۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے وہ سنیے۔ جس شخص کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر سونا، پیسہ، چاندی اور بیچنے کا مال، سونا، چاندی، پیسہ اور بیچنے کا مال، سب کا ٹوٹل آج کی تاریخ کے اعتبار سے 39,000 روپیہ، 39,000 روپیہ، 39,000 روپیے کا مالک ہے۔ قرض کو مائنس کرنے کے بعد اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے ہر بندہ دیکھ لے، گھر پہ سونا ہے، پیسہ بھی ہے، دکان میں بیچنے کا مال بھی ہے، تو وہ سب کا ٹوٹل لگائے، قرض کو مائنس کرے۔ اگر 39,000 روپے کا بیلنس ابھی بھی اس کے پاس ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوسرا مسئلہ، ابھی چونکہ آج صبح میں مسئلہ پوچھا کہ بھئی نماز میں سجدے کی آیت پڑھتے ہیں امام صاحب، بہت سی مرتبہ بھائی بھول ہو گئی، سجدے کی آیت پڑھی، سجدہ کر نہیں سکے امام صاحب، تو امام صاحب کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مقتدی بھی سن لیں، مقتدیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر نماز میں سجدہ واجب ہوا تھا اور نہیں کیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، نماز ہو جائے گی۔ نماز میں جو سجدہ کا واجب تھا، لیکن یہ قرات کے واجبات میں سے، الگ واجبات میں سے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ اب کیا کریں؟ وہ سجدہ رہ گیا تو وہ سجدہ بعد میں بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کا دوسرا آپشن صرف استغفار ہے، استغفار کرنا ہوگا۔ اب آپ بعد میں بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی کہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور وہ چھوٹ گیا سجدہ، تو اب آپ کو چھوٹ گیا، استغفار کر لینا ہے، بعد میں بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات سمجھاؤ، سجدے میں ہمارے یہاں جب سجدہ کرتے ہیں، سجدہ یعنی تلاوت کا سجدہ، تو ہمارے یہاں وہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، یہی پڑھتے ہیں نا بھائی۔ جبکہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے، یہ تسبیح پڑھتے۔ کون سی؟ سبحان الذی سجد وجہی للذی خلق، سجد وجہی للذی خلق وشق سمعہ وبصر بحولہ وقوتہ، سجد وجہی للذی خلق وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ ترمذی میں ترجمہ سن لو کہ سجدہ کیا میرے چہرے نے، یعنی میری ذات نے سجدہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، اپنی قوت سے، اپنے کمال سے، اپنی توفیق سے۔ آپ اندازہ لگائیے جب ترجمے کی استحضار کے ساتھ بندہ سجدہ کرے گا کیسا لطف آئے گا کہ آج میں کیا بول رہا ہوں سجدے میں، کہ میں اس کی نعمت کا شکریہ کس انداز میں ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں 10 دن اب مکمل ہو رہے ہیں، بورڈ پر یہ دعا لکھوا لو تاکہ ہر بندہ اس کو یاد کرے۔ میں نے ابھی پچھلی مرتبہ کہا تھا، ایک دعا بتلائی تھی، کسی نے یاد کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ بھائیو دین سیکھنے سے آتا ہے، صرف سننے سے نہیں آتا۔ سن تو ہم لوگ بہت سالوں سے رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے کی تقریریں سنتے ہیں، لیکن سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے سیکھیے، 10 دن میں کیا سیکھا اس کو آپ ایک پیج میں لکھیے تاکہ آپ کی زندگی اچھی سے اچھی بنے اور آپ آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں کہی گئی اس پر مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب